آج کی کہانی ایک 30 سالہ ایسی خاتون کی ہے جو اس معاشرے کے تانوں اور تشنوں کا شکار ہوئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ لڑتی رہی اور آخرکار یہ جنگ جیت گئی۔ یہ کہانی ہے کیا؟ یہ ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اوریجنل ہے، میری کلینک کا یہ واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ڈاکٹر حامد ہے۔ میری اسپیشلٹی دل، اس کے امراض، شوگر اور بلڈ پریشر ہیں۔ سردیوں کی بات ہے کہ میں حسب معمول اپنے کلینک پر بیٹھا مریض دیکھ رہا تھا، جب میں نے بیل دی اور نیکسٹ پیشنٹ بلایا تو ایک 30 سے 35 سالہ خاتون میرے کلینک میں داخل ہوئیں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ جب وہ کلینک میں داخل ہوئیں، میری ان پہ نظر پڑی تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی اور آنکھوں پہ آنسو تھے۔ وہ بے بس اور لاچار لگ رہی تھیں۔ وہ چل کے آئیں اور میرے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئیں اور خاموش رہیں کافی دیر۔ وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے ان کے منہ سے۔ میں تھوڑی دیر تو چپ رہا، پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کھل کر بات کریں، یہاں پہ آپ کو کوئی بھی جج کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بولنے کی بجائے رونا شروع ہو گئیں، اور روتے روتے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے مسئلہ کیا ہے۔ میرا دل بہت گھبراتا ہے، میری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مجھے بے چینی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں زور زور سے روں، میں چیخیں مار کے روں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے، اور وہ روتے روتے باتیں کرتی جا رہی تھیں۔ میں ایز اے ڈاکٹر کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ لوگوں کی بیماری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کی بے چارگی مسئلہ بن جاتی ہے ان کے لیے۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھیں اور میں سنتا جا رہا تھا، اور ایک بات انہوں نے ایسی کی کہ میں چونک سا گیا، اور وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ میں ڈرامہ کرتی ہوں، میں اٹینشن سیکر ہوں۔ میرے خاوند مجھے کہتے ہیں کہ تم ہر دوسرے تیسرے دن ڈرامہ کرتی ہو اور میرا پیسہ ضائع کرتی ہو۔ کبھی کبھار وہ غصے میں آ کر مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ مہربانی کریں میری اس بیماری کا کوئی حل نکالیں۔ میں نے ان سے ہسٹری لی، ان کا معائنہ کیا، ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھیں، اور وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار تھیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں کیونکہ یہ کارڈیولوجسٹ کا کیس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے پاس بھی اتنی مشکل سے لائے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ مجھے آپ سے علاج کرانا ہے، آپ ہی میرا علاج کریں۔ میں نے بسم اللہ کر کے میڈیسن لکھی ان کو، تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کی ان کی، اور ان کے خاوند کو بلایا اور میں نے ان سے ایک سوال کیا۔ میں نے ان کے خاوند سے کہا کہ آپ کی اگر بازو ٹوٹ جائے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں نے کہا اگر کسی کی آس اور امید ٹوٹ جائے اور کوئی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور کسی کی نیند ٹوٹ جائے تو وہ ڈرامہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے ان کو پیار سے سمجھایا اور ان کو بتایا کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو لا علاج نہیں ہے، جس کا علاج موجود ہے۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کچھ دوائیاں اور ایک تسبیح میں نے ان کو بتائی جو اسماء اعظم میں سے ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ دوائی بھی استعمال کریں اور یہ تسبیح بھی کیا کریں۔ وہ 1 مہینے بعد جب خاتون میرے سامنے آئیں تو وہ بالکل مطمئن اور خوش تھیں، کھلکھلا رہی تھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے
ان کو اپنی تکالیف بھی بھول جاتی ہیں جب ان کا مریض ان کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک اور حشاش بشاش بیٹھا ہوتا ہے. وہ بالکل ایسی بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ خوش تھیں. 6 مہینے لگے انہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے باہر آتے ہوئے دوائیوں کے ساتھ. اور 6 مہینے کے بعد بھی وہ اس لیے ریکور کر گئیں کیونکہ انہوں نے وہ تسبیح نہیں چھوڑی جو میں نے انہیں بتائی تھی. میں مریضوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں. اللہ سے اپنا لنک جوڑیں، تب جا کے آپ ان چیزوں سے باہر آئیں گے. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں یا آپ کے گھر والوں میں یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی اس قسم کا اگر کوئی مریض موجود ہے تو اس کا تمسخر نہ اڑایا کریں، اس کی بے چارگی اور لاچارگی پہ افسوس نہ کیا کریں، بلکہ ان کے لیے ایک علاج کا بندوبست کیا کریں. کیونکہ یہ مریض ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں. آپ کے تانوں تشنوں سے اور آپ کی باتوں سے یہ مریض ڈپریشن کا شکار ہوتے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب آپ ان کو لے کے ہسپتالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ تب یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہوں، لیکن وہ سٹیج واپسی کی سٹیج نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صحت تندرستی دے، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.